الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ تاجدار انبیاء شہنشاہ دوسرا رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بات سرکار اپنے صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں تھا۔ گویا کہ سرکار اس بات کو اپنی مدنی زندگی میں صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، مکہ شریف میں ایک پتھر تھا، اس کو میں پہچانتا ہوں، اور پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے کانا یسلم علیہ، وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، وہ پتھر مجھ پر سلام کیا کرتا تھا قبل ان ابعث، آقا فرماتے ہیں میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، ابھی میں جب مکہ میں تھا کسی کو نہیں بتایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ پتھر مجھے دیکھتا تو وہ پتھر فوراً مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ پھر میرے آقا فرماتے کہ انی لأعرفہ الآن، زمانہ گزر گیا آج تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، آج تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، سرکار کی بارگاہ میں جو سلام پڑھتا ہے، صدیہ گزر جائیں، جب حضور پتھر کو پہچان رہے ہیں اور سرکار اپنے صحابہ کے سامنے اس پتھر کا ذکر خیر کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بتاؤ جو حضور کا امتی سلام پڑھے گا، سرکار کا جو امتی سلام پڑھے گا، تو کیا میرے آقا اس کو بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا سلام وہ چیز ہے حضور کی بارگاہ میں جس کو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ حضور علیہ السلام کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور ہم اور سرکار مکہ سے باہر پہاڑوں کا جب سلسلہ تھا تو مکہ سے باہر مکہ شریف کے ارد گرد جو پہاڑیاں تھیں اس طرف نکلے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، میرے آقا علیہ السلام جس پتھر، جس درخت، جس پہاڑ کے قریب سے ہو کر کے گزرتے، مولا کائنات فرماتے ہیں میں دیکھا کرتا ہر پتھر، ہر درخت،
ہر شجر ہر حجر حضور کی بارگاہ میں اس طرح سلام کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کس طرح سلام کرتا؟ یہ لفظ لکھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یار پتھروں کو شعور آ گیا ہے کہ سرکار جب گزرے تو حضور کو سلام کرنا چاہیے۔ پیارے، سلام میلاد کا سب سے بڑا تحفہ ہے، یاد رکھنا۔ میلاد کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت سیدنا سرکار امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں نا، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ معنی پتھر ہوتا ہے، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، تسلیم معنی سلام کرتے ہیں ادب سے، اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ بہرحال اپنی محبتوں کا مرکز اور محور تاجدار کائنات کی ذات اقدس اللہ ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں میرے کریم آقا کی سچی پکی محبت اور غلامی ثابت رکھے اور سلامت رکھے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے سرکار کی سیرت کا ایک اہم گوشہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا تجارتی جو سفر تھا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف، یہ پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد یہ سرکار علیہ السلام کی مبارک عمر کا 12واں سال تھا جب میرے سرکار علیہ السلام نے ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا تھا تجارت کی غرض سے۔ اور اس کے بعد اب میرے آقا علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، اور سرکار کی صداقت، امانت داری، دیانت داری، عفت، پارسائی، پاکیزگی، حسن اخلاق ایسا خوشبو لٹاتا رہا کہ سارا مکہ حضور کے گن گانے لگا، سرکار کی تعریف کرنے لگا۔ ہر ایک کی زبان پر وہ تھا کہ محمد بن عبداللہ یقیناً اس دور جاہلیت میں بھی صداقت اور امانت کے عظیم پیکر ہیں، شرم و حیا کے عظیم پیکر ہیں، ہر ایک تعریف کرتا۔ اور سرکار نے اخلاق کریمانہ ہی ایسا پیش کیا تھا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی دستگیری کرنا، کمزوروں کو سہارا دینا، بے سہاروں کو سہارا دے کر کے بلند کرنا، یہ سرکار کی پاکیزہ اخلاق۔ یوں زندگی گزرتا رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ مکہ شریف کے جو لوگ تھے نا، یہ عرب، اہل عرب اڑیل قسم کے تھے۔ اڑیل سمجھتے ہیں؟ اڑیل کہتے ہیں بالکل سخت گیر تھے، سخت گیر۔ یہ جو ہے نا اتنے جلاد قسم کے تھے، جلاد قسم کے، کہ یہ جس چیز کو ٹھان لیتے تھے نا وہ کرنا بہتر ہو نہ بہتر ہو، ارے یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑا ان کی حماقت و جہالت کی بات کیا ہوگی، اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بات بات پر لڑائی، اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ یار باپ مر جاتا، بعض اوقات ایسا ہوتا، یہ زمانے جاہلیت کے کام کاج تھے کہ اپنی ماں کو باپ کے وراثت کے ساتھ ماں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا ان کے، اڑیل مزاج تھا ان کا، بالکل کٹر سخت گیر تھے۔ ایسے حالات میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بات بات پر تلوار نکل جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، اور یہ لڑائی پھر نسلوں تک چلا کرتی، 100 برس تک جاری رہتی۔ عرب کے لوگوں کا حال اور مزاج یہ تھا۔ کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے مکہ کے لوگوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کو سرکار نے ختم کر دیا، صلح کرا دیا تھا، ورنہ خونریزی ہو جاتی۔ یہ ایسا موقع حضور کی پاکیزہ زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے کئی بار پیش آیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی سرکار کی سیرت کا عظیم پہلو ہے۔
یہ تھا واقعہ میرے سرکار کی. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار کی مبارک عمر جب 25 برس کی ہو گئی اور بعض روایت کے مطابق ہے 35 برس کی عمر تھی. بہرحال روایت صحیح ہے, تاریخ میں اختلاف ہے, لیکن روایت بالکل حق ہے. میرے آقا علیہ السلام کی 25 برس عمر مبارک یا 35 برس, دونوں میں سے کوئی ایک ہے. روایتیں مختلف ہے لیکن واقعہ سچا ہے. مکہ المکرمہ میں کعبہ معظمہ تھا. یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا. سرکار کی ظاہری حیات میں بھی کعبہ معظمہ تعمیر ہوا. میرے کریم آقا نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر کندھوں پر لاد کر لے جاتے تھے. کعبہ کی تعمیر کرنے میں سرکار کی مبارک کندھوں پر زخم بھی آ گئے تھے. یہ محنت کیا تھا آقا کریم نے. تعمیر کعبہ کا معاملہ پیش آیا اور معاملہ اس طرح پیش آیا کہ کعبہ معظمہ حضور علیہ السلام کے 5ویں پشت میں حضور کے ایک دادا کا نام ہے قصی بن کلاب. یہ سرکار کے دادا ہیں. انہوں نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی تھی. وہ تو حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کعبہ معظمہ کوئی 10 مرتبہ تعمیر ہوا. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد 2-3 مرتبہ تعمیر ہو چکا تھا. یہ قبیلے جرہم کے لوگوں نے تعمیر کیا, قوم عمالقہ کے لوگوں نے تعمیر کیا. اس کے بعد قصی بن کلاب, یہ حضور کے 5ویں پشت میں سرکار کے دادا تھے. انہوں نے کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا تھا اور پہلی مرتبہ قصی بن کلاب نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا. اس سے پہلے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھا تھا. قصی بن کلاب, یہ تاریخی حوالے سے ایک معلومات ہے, انہوں نے سرکار کے 5ویں پشت کے دادا, اس کو یاد رکھنا, غلاف چڑھایا, کعبہ کی تعمیر کی. اور اس دور سے لے کر سرکار اسلام کی جب پیدائش ہوئی اس دور تک کافی زمانہ گزر چکا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ کعبہ کی جو چھت تھی نا, وہ چھت تھوڑا بوسیدہ ہو کر گر گئی تھی, دیواریں کھڑی تھی اور وہ کعبہ معظمہ جس جگہ پر قائم ایک نشیبی جگہ یعنی ڈھلان پر واقع ہے. لہٰذا جب مکہ میں بارش زیادہ ہوتی, باڑھ آتی, سیلاب آتا تو پھر کیا ہوتا کہ کعبہ میں پانی پانی ہو جاتا, جس کی وجہ سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچتا تھا, دیواریں ٹوٹ جاتی تھی. اور یہ تعمیر برسوں گزر گئی, تعمیر بھی بوسیدہ ہو گئی تھی اور سیلاب آنے کی وجہ سے وہ کعبہ معظمہ کی دیوار متاثر بھی ہوئی. تو چھت تو گر گئی تھی, دیوار بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی ہو رہی تھی. اسی دوران میں ایک عورت جو ہے نا, وہ آگ سلگا کر کعبہ معظمہ کی گرد دھونی دے رہی تھی. آگ سلگا کر کے اور اس میں کچھ بخور ڈال کر کے کعبہ کی دھونی دے رہی تھی. تو اس کی آگ کی چنگاری اڑ کر کے کعبہ معظمہ کی غلاف پر پڑی, جس کی وجہ سے آگ لگ گئی, غلاف جل گیا اور کچھ دیوار بھی کعبہ معظمہ کی اس آگ کے لپیٹ میں آ گئے, جس کی وجہ سے کعبہ کی دیوار کافی کمزور ہو گئی, کچھ حصہ ٹوٹ گیا. یہ واقعہ پیش آیا. اب جو مکہ کے لوگ تھے, اہل مکہ, انہوں نے مشورہ کیا کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, ظاہر سی بات ہے, اگرچہ وہ دور جہالت میں تھے, اکھڑ مزاج تھے, سب کچھ تھا, لیکن کعبہ کی عزت ضرور کیا کرتے تھے اپنے گمان میں. اور اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم نے جس کپڑے کو پہن کر گناہ کیا ہے, بھلا اس کپڑے کو پہن کر کیسے کعبہ کے قریب جائیں. یعنی ان کی جہالت تھی ان کی, لیکن بہرحال کعبہ کی عزت اپنے گمان کے مطابق وہ ضرور کیا کرتے تھے. اب معاملہ پیش آیا کعبہ معظمہ کی تعمیر کا. سارے اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کعبہ تعمیر کیا جائے. ان میں یہ بات طے ہوئی کہ کعبہ تو تعمیر کیا جائے گا, لیکن یہ اللہ کا مقدس گھر ہے, اس میں ایک پیسہ ہرگز حرام کا نہیں لگے گا. جو پیسہ ہوگا حلال پاکیزہ کمائی کا لگے گا. سارے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی. اب مسئلہ کیا تھا کہ کعبہ کی جو دیواریں تھوڑا تھوڑا کھڑی تھی, ٹوٹی پھوٹی تھی, اب اس کو ہٹائیں گے, اس کو شہید کریں گے تو نئے سرے سے کعبہ تعمیر ہوگا. لیکن اب اہل مکہ کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ کعبہ کی دیواروں کو توڑے کیسے, کہیں اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے. ڈر رہے تھے, خوف زدہ تھے, اللہ کا قہر نازل ہو جائے, ہم نے اللہ کا گھر توڑ دیا, گھر کی دیوار توڑ دی. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کعبہ کو شہید کیسے کرے, حالانکہ ان کی نیت تو خالص تھی. اس بات میں سب پریشان تھے. تو اسی مکہ شہر میں ولید نامی ایک شخص تھا جس نے ہمت کیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے ہماری نیت صاف ہے, ہم تیرے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تیرے گھر کو عمدہ بنانا چاہتے ہیں, مولا تو ہماری مدد کر. یہ دعا کر کے وہ گیا, پھاڑوا اور کدال لے کر کے کعبہ معظمہ کی
एक हजर अस्वद जिधर लगा है और एक संत की दीवार, और उसने क्या किया, तोड़ दिया, शहीद कर दिया। अब उसके बाद वो तो आ गया, सारे मक्का वाले डर रहे हैं कि आज ना जाने वलीद पर क्या गुजरेगी, और इन्होंने ये तय किया कि अगर आज की रात वलीद पर कुछ भला कोई अजाब ना आया तो फिर हम सुबह चल करके काबा को शहीद करके नए सिरे से तामीर करेंगे। लेकिन अगर वलीद अजाब में गिरफ्तार हो गया, इसका मतलब यह है कि इसने काबा की दीवार तोड़ी, हम अल्लाह से माफी मांगेंगे और उसी तरह दोबारा हम जो है ना दीवार को दुरुस्त कर देंगे। तो रात भर इंतजार रहे, लोग डरते रहे कि आज वलीद पर क्या गुजरती है। सुबह हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये समझ गए कि इसमें खैर है। बहरहाल सारे अहले मक्का जमा हुए और काबा को पहले शहीद किया दीवारें, उसके बाद अद सिरे काबा मुअज़्ज़मा की तामीर करना शुरू कर दिया। अब काबा तामीर होता गया, दीवार बुलंद होती गई, काबा जब बन गया, अब सबसे बड़ा मसला जो पेश आया ना वो हजर अस्वद का था। चूंकि हजर अस्वद निकाल करके दूसरी जगह रख दिया गया था, अब जब काबा को नए सिरे से तामीर किया गया तो हजर अस्वद को लगाना था। अब मसला क्या खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को काबा के दीवार में नस्ब करना ये बहुत बड़े शराफत और करामत की बात है, बड़े एजाज की बात है, इज्जत और तकरीम की बात है। हर आदमी ये चाहता था कि ये शरफ मैं हासिल करूं, ये शरफ मैं हासिल करूं। बहुत बड़ा इख्तिलाफ कायम हो गया अहले मक्का के दरमियान, हत्ता की तलवारें निकलने की नौबत आ गई। हर कोई कह रहा था कि नहीं, हम हजर अस्वद को काबा के अंदर रखेंगे, वो कह रहा था हम रखेंगे। इसी बात पर लोग खड़े हो गए, तलवार निकल गई। आखिरकार लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यार इस तरह लड़ने झगड़ने से क्या फायदा हो, तुम अल्लाह का मुकद्दस घर बना रहे हो और हजर अस्वद को रखना चाहते हो, तो फिर इसमें लड़ाई करके खूरेजी करके गोया कि ये कत्ल गारत गरी का माहौल बन गया, क्या फायदा। ऐसा करते हैं कि हम आपस में किसी बात पर ये इत्तेफाक कर लेते हैं कि कल सुबह हरम काबा में जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा, हरम काबा में जो सबसे पहले दाखिल होगा, हम उसी को अपना हाकिम बना लेंगे, वो जो फैसला करेगा सब मान लेंगे। तो सारे अहले मक्का इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ठीक है, बात तुमने सही किया। अब जो है ना लोग अगले दिन के इंतजार करने लगे, हर किसी की ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले खाने काबा में हरम काबा में दाखिल हो, हर कोई चाहता था। लेकिन जब सुबह हुई और लोग दौड़ते हुए काबा मुअज़्ज़मा के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, सबसे पहले सादिक़ व अमीन नबी काबा मुअज़्ज़मा में मौजूद है। अल्लाह का हबीब वहां जलवागर है, सरकार वहां तशरीफ फरमा। खैर हुजूर को देखकर लोग खुश हो गए, यार यकीनन जो बंदा सबसे पहले आया है ये तो सादिक़ व अमीन है, ये तो कितने अच्छे हैं, कितने सुथरे हैं, कितने पाकीज़ा हैं। और लोग इज्जत भी क्या करते थे, आका का अखलाक कैसा था। अब सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सादिक़ुल अमीन ये जो फैसला करेंगे हम सब कबूल कर लेंगे। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक हुस्न तदबीर हिकमत अमली से कैसा पाकीज़ा फैसला किया। एक बहुत बड़ी जंग जो होने वाली थी अहले मक्का के दरमियान, अपने मुकद्दस हिकमत अमली से सरकार ने किस तरह खत्म किया। मेरे आका ने फरमाया कि लोगों सुनो, एक चादर लाओ। सरकार ने चादर मंगाई और उस चादर पर हजर अस्वद को जहां रखा हुआ था ना, उठा करके हजर अस्वद को आका ने अपने मुबारक हाथों से उठाकर चादर में रख दिया और फरमाया कि हर कबीला अपने अपने सरदार को भेजे, हर कबीले की तरफ से एक एक सरदार हो और चादर के कोनों को पकड़ करके उठाए और काबा मुअज़्ज़मा के करीब लेकर के चले, ताकि ये शर्फ हर एक को मिल जाए। कोई ये ना कह सके कि हमको मिला तुम्हें ना मिला। मेरे आका सबको बराबरी देना चाहते थे, सबको शराफत से बहरावर फरमाना चाहते थे, किसी को महरूम नहीं करना चाहते थे। आका करीम ने ये किया, चादर मुबारक में पत्थर को रख दिया। उसके बाद कबीले के सरदारों को कहा कि एक एक कोना पकड़ लो, चादर का किनारा सबसे पकड़वाया और सब ले करके जाकर के हजर अस्वद के करीब चादर को रखा और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुबारक पत्थर को उठाकर अपने हाथों से दीवारे काबा में नस्ब कर दिया। इस तरह बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन वो जो इन्होंने काबा बनाया था ना, काबा अहले मक्का ने बनाया था, तो चूंकि इन्होंने चंदा करके आपस में काबा की तामीर की थी, जिनके पास पैसे कम पड़ गए थे। अब आपको एक तारीखी बात बता दूं, जिन लोगों ने काबा देखा होगा या फोटो में देखा होगा, वहां पर एक जगह उत्तर की जानिब जहां पर काबा मुअज़्ज़मा से वो प्रणाली का पानी गिरता है, मुकद्दस पानी, उसको हतीम काबा कहते हैं। वो जो एक गुहाई बनी है ना, आपने फोटो में जो खुश नसीब गए देखा होगा, वो जो हतीम है ना, वो हतीम का जो दायरा है, वो जो जमीन है ना, वो ऐन काबा है। वो
یعنی وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، قصی بن کلاب نے بھی کعبہ تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے وہ جو حتیم کا حصہ تھا وہ کعبہ میں شامل تھا، لیکن چونکہ ان قریش مکہ کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کیسا کریں کہ ابھی ایسے بنا دیتے، بعد میں جب انتظام ہوں گے پیسے کے تو حتیم کا حصہ کعبہ میں شامل کر لیں گے۔ اس وقت چھوٹ گیا، پھر چھوٹ گیا، پھر نہیں بنایا۔ اور میرے آقا کریم اسلام کی خواہش تھی، سرکار فرمایا کرتے تھے حدیث پاک میں کہ چونکہ مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کے بھڑک جانے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے حتیم کو اپنے دادا ابراہیم السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہوں، حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر لیتا۔ لیکن سرکار نے صرف اختلافات کی وجہ سے کہ یہ لوگ کہیں ان کے دل نہ بدل جائیں، اختلافات نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، آقا کریم نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن سن 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے حضور کی خواہش معلوم کی تو خواہش معلوم کر کے کعبہ کو اد سرے میں تعمیر کر کے وہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو کعبہ میں شامل کر لیا۔ یہ وقت گزر گیا، اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ بن امیہ کا ہے جس کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ یہ خبیث بہت بڑا ظالم تھا، 10,000 صحابہ اور اہل بیت کو اس نے ظلماً شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی چڑھا دی، قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کا بنایا ہوا کعبہ اس کو ڈھا دیا اور اد سرے نو اس ظالم بادشاہ نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، پھر حتیم کا حصہ باہر کر دیا، حتیم کا حصہ باہر کر دیا۔ اس کے بعد میں اب جب عباسی خلفاء کا دور آیا تو انہوں نے حضرت امام مالک سے پوچھا، غالباً یہ ہارون رشید کا دور تھا، حضرت امام مالک سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کعبہ معظمہ کو شہید کر کے اد سر نو حتیم کا حصہ پھر کعبہ میں داخل کر لیں جیسا کہ میرے آقا کی خواہش تھی۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کا مقدس گھر یہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا آ جائے، ایک بادشاہ آئے پھر ڈھائے پھر اس کو نکالے، دوسرا بادشاہ آئے پھر کعبہ کو ڈھائے پھر اس کو داخل کرے، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اس دور سے لے کر آج تک وہی کیفیت کعبہ معظمہ کی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال یہ کعبہ کی ایک تاریخی حیثیت تھی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی تھی۔ آپ نے ایک سفر سنا تھا سرکار کا، سفر شام، اور جہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، حضور کی نبوت کی علامات اس نے دیکھا تھا، وہ کل آپ نے سن لیا تھا۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون اتنی اعلیٰ کردار کی مالک تھی، اتنی دور جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ کہتے پاک باز خاتون، دور جاہلیت میں بھی طاہرہ نام پڑ جانا یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ پاک باز خاتون، عفت مآب خاتون، اور بہت ہی خوش اخلاق خاتون، یہ تو ان کی طبیعت کی نظافت اور پاکیزگی کا حال تھا۔ اور باقی آپ دیکھیں وہ رئیسۃ التجار کہا جاتے تھے، یعنی تاجروں کی سردارہ تھی وہ خاتون، جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد نام تھا۔ حضرت خدیجہ یہ مکہ المکرمہ میں سب سے بڑے سردار تھی، گویا کہ یہ بہت مالدار تھی، تاجروں کی سردار تھی یہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی بڑی تاجرہ تھی یہ کہ جب اہل مکہ تجارت کے لیے جاتے باہر تجارت کے لیے تو پورے مکہ میں آدھا سامان تمام مکہ والوں کا ہوتا، آدھا سامان صرف حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا، اتنا بڑا مطلب ان کا تجارت کا کاروبار تھا۔ لیکن یہ خاتون کو ضرورت تھی ایک ایسے دیانت دار امانت دار شخص کی جو ان کی تجارت میں سہارا بنے، کیونکہ تجارت میں انسان اگر امانت دار آدمی کو پا جائے تو اس کی تجارت میں ترقی ہوتی ہے، ان کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ اب حضور السلام کا دھیرے دھیرے سرکار کی شہرت ہوتی رہی، سرکار کی صداقت کی شہرت، سرکار کی امانت کی شہرت، سرکار کی سچائی پاک دامنی کی شہرت، تو حضرت خدیجہ تک حضور کی شہرت پہنچی، حضور کی حسن اخلاق کی خوشبو حضرت خدیجہ تک پہنچی، تو حضرت خدیجہ کے دل میں تو حضور کی محبت تھی، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، سرکار کی پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی پیار کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے دل میں یہ چاہت تھی کہ یہ جو محمد بن عبداللہ صادق الامین ہے، کاش ایسا ہو جاتا کہ یہی ہماری تجارت کا کاروبار سنبھال لیتے۔
انہوں نے پیغام بھیجایا حضور کی بارگاہ میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا تجارتی سامان لے کر کے جائیں، تجارت کرنے کے لیے ہم جتنا نفع دوسروں کو دیتے ہیں اس سے دوگنا نفع آپ کو دیں گے، آپ لے کر جائیں، ہم کو آپ جیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ میرے آقا تب یہ آفر آئی، سرکار نے قبول فرما لیا، چونکہ حضور کو ضرورت بھی تھی اور آقا کریم نے اپنا مبارک پیشہ تجارت کو اختیار کیا ہے، اسی لیے تجارت میں برکت ہے، یاد رکھنا یہ تاجدار کریم کی سنت ہے۔ چونکہ آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، یہ تمام پورے خاندان کا پیشہ تھا کاروبار کا، تجارت کرنے کا، سرکار نے خود اختیار فرمایا، تو سرکار نے اختیار فرمایا اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہ کر کے کچھ معلومات بھی ظاہری اعتبار سے تجارت کے بارے میں حاصل کر لیا تھا سرکار نے۔ جب یہ آفر دیا حضرت خدیجہ نے، سرکار نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اب تجارتی قافلہ جانے والا تھا ملک شام، مال تجارت دے کر کے۔ اب حضرت خدیجہ نے حضور کو دیا، سارا جو سامان تھا بیچنے کا سامان سرکار کے حوالے کیا، اور اپنا ایک خاص غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی حضور کے حوالے کر دیا کہ ان کی خدمت کرنا، اور اس کو تاکید کر دے کہ ہرگز میسرہ محمد بن عبداللہ کی نہ نافرمانی کرنا، نہ ان کے رائے کے خلاف کوئی کام کرنا، جیسے وہ کہے وہی تم کرنا، یہ تاکید کر دی۔ اور ایک اور ہیلپر کو بھیجا تھا جن کا نام خزیمہ تھا سرکار کے ساتھ میں۔ یہ قافلہ شہر مکہ سے روانہ ہوا، کدھر جا رہا ہے؟ ملک شام کی طرف۔ یہ میرے سرکار کا دوسرا سفر تھا ملک شام کی طرف۔ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں سرکار نے کیا تھا ابو طالب کے ساتھ، اس بار ابو طالب ساتھ میں نہیں ہے، لیکن اب اس بار سرکار خود گویا کہ اپنا مال، خدیجہ کا مال لے کر کے جا رہے ہیں ملک شام سفر کے لیے، اور بھی قافلہ کے لوگ ہیں۔ میرے آقا کریم اسلام چلے جا رہے ہیں شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، بہت سارے علماء نے لکھا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، امام قسطلانی نے لکھا ہے، بہت تمام تقریباً سیرت کی کتابوں کا نچوڑ میں عرض کر رہا ہوں جو یہ سارے واقعات ہیں۔ تو میرے سرکار جب نکلے باہر مکہ المکرمہ سے، آپ راستہ سفر طے کرتے رہے، تو راستے میں حضرت خدیجہ کے 3 اونٹ بیمار ہو گئے، اور اس طرح بیمار ہوئے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ میسرہ نے آ کر حضور کو بتایا کہ 3 اونٹ بیمار ہو چکے ہیں، اب وہ کیسے ہم چلیں گے، اور سامان تجارت بھی ان پر لدا ہوا ہے۔ میرے قریب آقا اونٹوں کے پاس گئے اور اپنا رحمت اور شفا والے ہاتھ سے سرکار نے ان اونٹوں کے سر پر پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعا کی، سرکار نے کچھ پڑھا، اس طرح اونٹ کو شفا ملی، ایسا لگتا تھا کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ یہ تو میرے سرکار کے بچپن کی کرامت تھی، معجزہ تھا نا۔ جب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں میرے سرکار کے حضور کا بچپنا تھا، دودھ پیتے کا زمانہ تھا، اور قبیلے بنو سعد میں کوئی بیمار ہوتا، کسی کا جانور بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کے نہیں جاتا تھا، وہ سرکار کے پاس آتا اور حلیمہ سعدیہ سے کہتا، حلیمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اس پر رکھا دو بس۔ لوگ جو ہے نا حضور کے مبارک ننھے ننھے معصوم ہاتھوں کو اپنے بیماروں پر رکھتے فوراً شفا مل جاتی تھی۔ سرکار کو اللہ نے سراپا شفا بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بھی ہے، سراپا شفا بھی ہے۔ بہرحال میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، اونٹ اچھا ہو گیا، قافلہ نکل گیا۔ ملک شام کی سرحد پر ایک شہر پڑتا تھا بصرہ شہر، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، وہی پرانا شہر ہے۔ وہ قافلہ وہاں رکا۔ بصرہ شہر میں ایک گرجا گھر تھا، پچھلے بار جو آپ نے سفر کیا تھا اس میں بحیرہ راہب رہتا تھا، یہ دوسرا گرجا گھر تھا یا وہی تھا، علماء نے اختلاف پر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اب جو راہب رہ رہا تھا وہ بڑا عالم تھا، پرانی کتابوں کا جانکار تھا، متقی تھا، اس کا نام نستورہ راہب تھا، نستورہ راہب تھا۔ وہ گرجا گھر میں رہتا تھا اور اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب اس راستے سے اللہ کے آخری نبی گزریں گے، اور اس گرجا گھر کے قریب ایک درخت تھا جو سوکھ گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے سن رکھا تھا، پرانی کتابیں پڑھ رکھا تھا کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی آ کر بیٹھیں گے، یہ درخت جو سوکھ گیا ہے ہرا بھرا ہو جائے گا، یہ ان کی نشانی ہوگی نبوت کی۔ غرض کی میرے کریم آقا کا مبارک قافلہ سفر کرتا ہوا جب شہر بصرہ پہنچا تو اسی گرجا گھر کے قریب قافلہ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا۔
سارے قافلہ والے تو الگ کہیں درخت کے سائے میں بیٹھے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام اسی درخت کے نیچے بیٹھے جس کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ درخت سوکھا تھا، سرکار جیسے بیٹھے درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھلدار ہو گیا، سایہ بھی دینے لگا، پھل بھی دینے لگا۔ اب یہ بحیرہ یہ نستورہ راہب گرجا گھر میں بیٹھ کر نبی آخر زمان کا انتظار کر رہا تھا، باہر نکلا، دیکھا تو آج کچھ موسم سہانا سہانا لگ رہا ہے، باہر کا موسم بھی کیا بات ہے، خوشبوئیں آ رہی ہے۔ باہر نکل کر کے دیکھا تو وہ درخت جو روزانہ انتظار کرتا تھا کب کوئی آ کر بیٹھتا ہے، وہ دیکھا وہ درخت کے نیچے کوئی شخص بیٹھا ہے۔ قریب گیا تو نستورہ کا دیکھا، چونکہ نستورہ آتا جاتا تھا تجارت کے لیے، جان پہچان تھی وہ میسرہ سے، تو نستورہ نے جب میسرہ کو دیکھا تو قریب گیا اور کہنے لگا کہ آج تم کس کے ساتھ آئے ہو، یہ کون ہے تمہارے ساتھ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ تو میسرہ نے پوری کیفیت بتائی، یہ قبیلے قریش خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ سردار مکہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں پوتے ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، پورا تعارف کروایا۔ تو جانتے ہو اس نستورہ راہب نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ یہ بتاؤ یہ جو ان کے ہاتھوں میں ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، کیا یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ سرخی تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ نستورہ راہب کہنے لگا میسرہ مبارک ہو، یہ وہی ہے، یہی اللہ کے آخری نبی ہے جن کی نشانی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جن کی علامت ہم نے کتابوں پڑھا ہے، جن کا ذکر ہم نے پیغمبر سے سنا ہے، جن کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے کی ہے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی کے سوا کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ پھر وہ نستورہ راہب اپنے گرجا گھر میں گیا اور وہاں سے کتاب لائی پرانی، اور کتاب کھولا اور حضور کا چہرہ، کتاب دیکھتا سرکار کا چہرہ دیکھتا، کتاب دیکھتا حضور کا وجود دیکھتا، اور ملاتا رہا، ملاتے وہ کہہ اٹھا یقیناً اے میسرہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ امت کے لیے باعث رحمت بن کر کے آئے ہیں، ان کی خدمت کرنا، اور اب یہاں سے آگے مت جانا، ملک شام یہودیوں کی جگہ ہے، یہودی ان کے دشمن ہے، ہو سکتا ہے ان کو تکلیف پہنچائے، لہٰذا اپنا سامان بیچ کر یہیں سے رخصت ہو جانا۔ میسرہ نے بات سن لی۔ اس کے بعد میسرہ نے سارا راستہ یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے قریب آقا جس راستے سے گزرتے تو خشک سالی ہوتی تو ہریالی آ جاتی تھی، کبھی کبھی سلام پڑھنے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا، پتھر آپ کو سلام کرتے ہوئے بھی سنتا، اور یہ بھی دیر تک مسلسل یہ محمد مصطفیٰ جب دھوپ میں گزرتے تو دو فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر حضور کے سر پر سایہ فگر رہا کرتے تھے، دھوپ نہیں لگنے دیتے تھے۔ یہ سارا کچھ حضور کی برکات اور معجزات کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد سرکار نے وہیں پر اپنا سامان تجارت کو بیچا، اور حتیٰ کہ خرید و فروخت میں جس کے ساتھ سرکار اپنا سامان بیچ رہے تھے تو کسی کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا، کاروبار میں ہوتا ہے اختلاف ہو گیا، جس کے ساتھ میرے سرکار سامان بیچ رہے تھے اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، یہ معاملہ ایسا ہے۔ جیسے میرے آقا نے لات و عزیٰ کا نام سنا نا فوراً جلال میں آ گئے، کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے یہ باطل معبودوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، نہ ہم ان کی قسم کھاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا نا تو وہ میسرہ کے قریب آیا، کہنے لگا میسرہ جانتے نہیں ہو تو کس کو لے کر کے تجارت کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پیشواؤں سے سنا ہے، جو اللہ کا نبی ہوگا وہ لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائے گا۔ انہوں نے لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، انکار کر دیا، یہ اللہ کے نبی ہے، ان کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ غرض کی سرکار کریم نے پورا سامان بیچا، جو خریدنا تھا وہیں پر اسی مارکیٹ میں خریدا، اور اس بار جو قافلہ حضور کے ساتھ آیا تھا دیگر لوگوں کا پہلے سے بھی تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن آقا کی وجود کی برکت سے پہلے سے کہیں زیادہ سب کو نفع ہوا، اور خدیجہ کے مال میں بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ برکت رحمت اور نفع ہوا۔ بہرحال یہ قافلہ واپس لوٹا، تجارت کر کے جو خریدنا تھا خریدا، واپس جانے لگا۔ قافلہ راستے بھر سرکار کے سر پر بادل یا دو فرشتے، الگ الگ روایتیں ہیں، کسی روایت میں بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا اور کسی روایت میں فرشتے اپنے پیروں سے سایہ کرتے۔ یہ قافلہ واپس پہنچا۔ اس کے بعد جب دوپہر کا وقت تھا، مکہ شریف یہ قافلہ پہنچا نا، تو حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اوپر چھت پر بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے قافلے کا۔
दोपहर का वक्त था, धूप चिलचिला रही थी। खदीजा को दूर से काफिला नजर आया। धूप बहुत है, काफिला वाले भी हैं, लेकिन किसी फर्द के सर पर साया नहीं है, धूप बहुत ज्यादा है। एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, जिनको मैंने अपना सामान दिया था तिजारत करने के लिए, उनके सर पर बादल साया किया हुआ है। ये मंजर देखा तो खदीजा के दिल में और ज्यादा हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मुतासिर तो बहुत ज्यादा थी, हजरत खदीजा के दिल में और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद जब आए, बहरहाल सामान दे दिया। फिर मैसरा ने खदीजा को बताया, सारी कैफियत और हालात बताए जो नस्तूरा राहिब ने बताया था हुजूर के हवाले से, कि रास्ते में जो बरकत और मुअज्जिज़ात का सरकार की ज़ात अक़दस से ज़ुहूर हुआ, जो ऊँट बीमार हो गया, सरकार ने दस्ते शफ़क़त फेरा, ऊँट अच्छा हो गया। सारी कैफियत जब मैसरा ने अपने आका हजरत खदीजा को बताया तो खदीजा के दिल में बेपनाह हुजूर की मोहब्बत कुदरती तौर पर पैदा हो गई। और खदीजा वो खातून थी जो 40 बरस उम्र हो चुकी थी उनकी, और 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनकी औलादें भी थी। अब इन्होंने अहद कर लिया था कि कोई निकाह नहीं करेंगे, क्योंकि पाकबाज थी, शरीफ खानदान था, आला नसब था। बल्कि हजरत खदीजा का नसब हुजूर के 5वें पुश्त कुसै बिन कलाब में जाकर सरकार के नसब से मिल जाता है। यानी कुसै बिन कलाब में सरकार के दादा और खदीजतुल कुबरा के दादा एक हो जाते हैं। नसब भी आला, शराफत भी, बुजुर्गी भी, ताहिरा भी, इफ़्फ़त भी, इस्मत भी, सब कुछ भी, और मालदार थी। बड़े बड़े ताजिर सरदार ख्वाहिश रखते थे कि काश खदीजा मेरा रिश्ता कबूल कर ले, पैगाम निकाह में जाते। लेकिन खदीजा ने सख्ती के साथ मना कर दिया था कि 2 शौहर तो हमारे छूट चुके हैं, वफात पा चुके हैं, हम बेवा हो चुके, अब निकाह नहीं करेंगे। ये पुख्ता इरादा कर लिया था। लेकिन जब आका करीम की मुबारक अदाएं, ये अखलाक करीमाना, ये पैगम्बरान औसाफ, ये सरकार के मोजज़ात, ये हुजूर का हुस्न अखलाक, ये सरकार का ज़ाहिर बातिन, ये हुस्न सरापा खदीजा ने देखा ना, तो खदीजतुल कुबरा के दिल में सरकार की बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई। आखिरकार जो खातून इतनी मालदार हो कि बड़े बड़े सरदार और ताजिर निकाह के ख्वाहिश रखते हैं, सबको ठुकरा दिया था। ये मेरे आका जिनके पास बज़ाहिर कोई माल ना था, दूसरों का माल, न कोई सरदारी की कोई ज़ाहिर ज़रूरत थी और न कोई बज़ाहिर बहुत मालदार दूसरों का माल बेचने के लिए जाते थे। खदीजा ने दिल दे दिया और अपनी एक सहेली नफीसा को भेजा पैगाम निकाह देकर हुजूर की बारगाह में। नफीसा हुजूर की बारगाह में आई और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर कोई खातून पाकबाज भी हो, खानदान भी आला हो, शराफत हो, करामत हो, बुजुर्गी वाली हो, नेक हो, अगर कोई खातून ऐसी हो जो आपसे निकाह करना चाहे तो आप करेंगे, मालदार भी हो। तो आपने फरमाया कि कौन ऐसी खातून मुझसे निकाह करेगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा हाँ करेगी, उसका नाम खदीजा है। सरकार ने भी सुन रखा था कि खदीजा तो बड़ी शान वाली है और बड़ी इज्जत वाली है, ताहिरा है, पाकीज़ा है। मेरे आका ने ये सुना कि खदीजा ने खुद निकाह का पैगाम भिजवाया, सरकार खुश हो गए। और मेरे आका ने अपने चचा को बताया, अबू तालिब को। अबू तालिब भी कौन ना खुश होता, ऐसा पाकीज़ा रिश्ता, लोग तरसते थे। इस रिश्ता को करने के लिए खुद बखुद चलकर आ गया है। मेरे आका भी खुश हुए, अबू तालिब भी खुश हो गए। फौरन फिर खदीजा ने अपने चचा अमर बिन असद को भेजा अबू तालिब के पास कि मेरा निकाह, जब नफीसा ने आकर के बताया खदीजा से कि सरकार ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने आपका रिश्ता कबूल कर लिया है, हजरत खदीजा बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हजरत खदीजा ने अपना पैगाम निकाह दे करके अपने चचा को भेजा हुजूर के चचा अबू तालिब के पास। दोनों ने रिश्ता तय किया और खुशी का माहौल था। तारीख मुकर्रर तय हो गई, हत्ता कि निकाह का दिन आ गया। अब ये देख ले कि मेरे सरकार का पाकीज़ा अखलाक देके हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस थी, 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी। मेरे करीम आका की ऐन शबाब और जवानी की उम्र थी 25 बरस। आज हम किसी नौजवान से, हम खुद ही अपनी बात कर रहे हैं, कोई हमसे कहे नौजवान है, कुंवारे हैं, तुम 2 शौहर से बेवा 40 बरस की खातून से निकाह करो, कोई नौजवान तैयार नहीं होगा करने के लिए, कितना भी मालदार हो नहीं तैयार होगा। लेकिन मेरे करीम आका ने यह बता दिया है, सरकार ने निकाह किया अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं, सरकार ने उम्मत को
پیغام دیا ہے، بیواؤں کو پہلے گلے سے لگایا ہے، سینے سے لگایا ہے۔ سرکار کی مبارک ازواج کل 11 یا 13 تھی، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ میری ماں، ساری امت کی ماں، یہی کماری تھی، باقی ساری ازواج مطہرات یا تو مطلقات تھی یا تو بیوہ تھی۔ سرکار نے بیواؤں کو، غریبوں کو گلے لگایا، بے سہاروں کو۔ یہ آقا کی صفات، یہ آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ خصلت تھی۔ غرض کہ میرے سرکار کی بارات گئی حضرت خدیجہ کے گھر، اور بارات کیسی شان والی تھی یار، کیسی شان والی تھی، قربان جائے آقا کی اس بارات پر۔ میرے آقا کی بارات گئی، سرکار کے چچا تھے ابو طالب تھے، امیر حمزہ تھے، سرکار کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، چند اور معزز لوگ تھے، اور ادھر حضرت خدیجہ کی طرف سے حضرت خدیجہ کے چچا زاد باعث برقہ بن نفل تھے، ان کے چچا تھے عمر بن اسد تھے، اور دیگر خاندان کے لوگ تھے، چند لوگ ادھر کے، چند لوگ ادھر کے۔ کریم آقا کی شاہانہ بارات، شب اسرا کے دولہا پہلے خدیجہ کے دولہا بنے، وہاں پہنچے بارات لے کر۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، ورقہ بن نفل نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد پھر اجاب و قبول کیا، اور خدیجہ کے چچا عمر بن سعد نے کہا کہ میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دیا۔ سرکار نے قبول فرما لیا، مہر مقرر ہو گئی۔ پھر آقا کریم نے چچا سے کہا چچا اب آپ ولیمہ کرے۔ سرکار اسلام نے کہا، اور چچا ابو طالب نے 2 اونٹ ذبح کر کے ولیمہ بھی کیا۔ یہ میرے آقا کا سب سے پہلا نکاح ہے، اور یہی خدیجہ الکبریٰ جو ابھی تک خدیجہ تھی اب ام المومنین بن گئی۔ کیا بن گئی؟ ام المومنین، قیامت تک کی مومنوں کی ماں بن گئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ۔ میرے آقا کی جتنی اولادیں ہیں نا، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، سرکار علیہ السلام کی 6 اولادیں تو انہی سے ہیں۔ سرکار کی 11 ازواج تھی، کسی وجہ سے میرے آقا کی اولاد نہیں، صرف انہی سے۔ ہاں ایک سرکار کی باندھی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے میرے آقا کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور سب بچپن میں بیٹے تو وفات پا چکے تھے۔ بیٹیاں 4 اور 2 بیٹے، 6 اولاد حضرت امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اور خدیجہ کی شان کیا تھی؟ بخاری مسلم کے روایت میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ نے پیغام دیا ہے کہ آقا خدیجہ کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اکرام ملا ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد کو۔ اور میرے آقا کریم جانتے ہو کتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، اتنی محبت کرتے تھے جب تک سرکار کے نکاح میں سیدہ خدیجہ تھی میرے آقا نے کسی عورت سے نکاح نہ کیا، کسی عورت سے۔ اور حضور نے اعلان نبوت فرما، آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے سرکار کی سیرت میں، کسی عورت سے۔ اور جتنا سہارا حضرت خدیجہ نے دیا، یعنی غم خواری کی، سرکار کی مدد کی مالی اعتبار سے۔ جب سرکار کے ساتھ نکاح ہو گیا، جو کچھ خدیجہ کے پاس مال و دولت تھا، خدام تھے، سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، سب سرکار کو ہبہ کر دیا، کچھ نہیں رکھا اپنے لیے۔ میری اتنا زیادہ محبت سے جدہ خدیجہ ام المومنین بھی کیا کرتے تھے، اور میرے آقا بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جو خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، سرکار مدینہ تشریف لا، حضور کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا، اور سرکار کے نکاح میں بہت سارے ازواج تشریف لائیں، خوبصورت خوبصورت بیویاں آئیں، کماری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آئیں، لیکن پھر بھی میرے آقا کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات سیدہ عائشہ رش کرتے، یا رسول اللہ اب تو آقا اللہ نے آپ کو خوبصورت ازواج عطا فرما دیا ہے، آپ بھی اسی بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا ناراض ہوتے اور کہتے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں ملول مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے جب تمہاری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا تو میری تصدیق کرنے والی میری وہ زوجہ خدیجہ تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا، میری سچائی کو مانا تھا، مجھ پر ایمان قبول کیا تھا، میری مدد کی تھی، ہر طرح سے مجھے سہارا دیا تھا، کیسے بھول جاؤں اس خاتون کو؟ اور عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے رنجیدہ مت کیا کرو، بلکہ میرے آقا کریم کی عادت مبارکہ یہ تھی، مدینہ طیبہ میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں تھی، سرکار اپنے گھر میں کبھی گوشت وغیرہ بناتے، کبھی کسی کو دعوت دیتے، یا سرکار کی بارگاہ میں گوشت تحفتاً آتا تو میرے آقا اس میں سے نکال کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بطور تحفہ پیش کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے میرے آقا کریم۔ اور محبت کیسے نہ کرے یار، واقعتاً امی جان، میری ماں، میرے کروڑوں مائیں سیدہ طیبہ طاہرہ
ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के मुबारक कदमों पर कुर्बान हो जाए जो मोहब्बत किया है। सज्जदा फातिमा की अम्मी जान है और जो इस्लाम की खातिर ढाल बन करके जो कुर्बानियाँ पेश की है ना, वो इब्तिदाई दौर था इस्लाम का। इंशाअल्लाह आगे हम तस्करा करेंगे जब इलान नबूवत का सिलसिला शुरू होगा। तो बहरहाल वक्त आज ज़्यादा हो गया है, अपनी बात आज हम ये ख़त्म करते हैं। अब इंशाअल्लाह कल से मेरे आका करीम की मुबारक ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है, इलान नबूवत का दौर। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी सलामत रही, आप तशरीफ़ लें, चंद दिन बचे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम मालूमात